اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد الحمدللہ۔ آج ہم نے 14واں پارہ اس کی تلاوت اور سماعت مکمل کی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی اس تلاوت اور سماعت کو قبول فرمائے۔ 14ویں پارے کے اندر دو صورتوں کا ذکر ہے، نمبر 1 سورہ حجر اور نمبر 2 سورہ نحل۔ سورہ حجر کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کفار کی آرزو کا ذکر کیا گیا ہے کہ آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو دیکھیں گے، ان کا انجام دیکھیں گے، ان کی آؤ بھگت دیکھیں گے، ان کی مہمان نوازی دیکھیں گے، تو وہ پھر دل میں تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم بھی مسلمان ہوتے۔ دوسری بات جو بیان کی گئی ہے وہ قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب دنیا کے اندر محفوظ نہیں ہے آسمانی کتابوں میں سے، لیکن قرآن کریم جب سے نازل ہوا ہے تب سے اب تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی بہترین جو اس کا طریقہ ہے، وہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلح پر کھڑے ہوئے حافظ صاحب سے ہم پورا قرآن پاک سن رہے ہوتے ہیں، تو سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اس سے بڑی اس کی حفاظت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، کھنتی مٹی سے بنایا، اس کے بعد فرشتوں کا مسجود بنا دیا، شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تیری بات مانے گا اس کو جہنم میں ڈالوں گا، لیکن میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اور بڑی زبردست آیات ہیں، بڑی زبردست آیات ہیں۔ فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں کو خبر کر دو جا کر، میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ اور یہ بھی بتا دو کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، جو میرا عذاب ہے وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو گویا کہ دونوں باتیں بتا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 قصوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلا قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی، تو اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھیں، تو بظاہر یہ ولادت کی عمر تو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مایوس ہونا جو ہے وہ تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ قال من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، سوائے گمراہ لوگوں کے باقی کوئی بھی اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ دوسرا قصہ ہے، فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے، تو لوط علیہ السلام کے پاس جب آئے تو ان سے کہا کہ بھئی اپنے گھر والوں کو لے کر آپ جو ہے رات کو ہی بستی سے نکل جائیں، کیونکہ اس بستی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے سرکشی میں سزا دینی ہے۔ تو ان لوگوں کو صبح ہوتے ہوتے ہی ان کے اوپر عذاب آ گیا، جو پہلے ہم 12 پارے کے اندر سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا قصہ ہے اصحاب الحجر، اور ان سے مراد قوم سمود ہے۔ قوم سمود یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے، بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا، تو ان بدبختوں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، بلکہ معجزے کو ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو ہی کاٹ دیا، تو وہ بھی عذاب رب کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر کیوں کرتے ہیں، آپ ان کو کہہ دیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا ہے، 7 من المثانی، 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی آیتیں نازل کی ہیں۔ کون سی آیتیں ہیں؟ سورہ فاتحہ، بار بار پڑھی جانے والی آیتیں ہیں، 7 من المثانی۔ اور والقرآن العظیم، قرآن عظیم آپ کو عطا کیا ہے، اس سے بڑا آپ کا اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ان کو آپ کہہ دیجئے کہ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، میں صرف یہاں پر ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اور ان کو یہ کہہ دیجئے، بتا دیجئے إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ فرما رہا ہے کہ میرا یعنی جو اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں نا، ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کو کافی ہو جائے گا۔
اس کے بعد سورہ نحل ہے. سورہ نحل کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں وہ 5 باتیں ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ توحید کے حوالے سے. دوسری بات ہے تو رسالت کے حوالے سے. تیسری بات ہے شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے. چوتھی بات ہے ایک جامع آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے، اور ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کی ہے. ابراہیم کون تھے، ان کا تعارف کروایا ہے. تو توحید کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے، ان میں مختلف منافع بھی ہیں، اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں. گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے جو آپ کے لیے بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہیں، اور ان میں رونق و زینت بھی ہوتی ہے. بارش وہی برساتا ہے، پھر اسی بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات، ڈرائی فروٹس اور غلے وہ پیدا کرتا ہے. رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا کے رکھا ہوا ہے. دریاؤں سے تازہ گوشت اور دریاؤں سے زیور، موتی، ہیرے، سونا، ہر چیز وہاں سے نکلتی ہے. اور سمندر کے اندر جہاز اور کشتیاں بھی اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں. اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد رسالت کا تذکرہ کیا گیا کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلائیں اور اس کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کریں. پھر شہد کی مکھی کا نظام ذکر کیا گیا ہے کہ شہد کی مکھی کو دیکھو کہ وہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں پر، درختوں پر اپنا چھتا بناتی ہے اور مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے. پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتا ہے. شہد کا رنگ مختلف ہوتا ہے، لیکن اس شہد میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے. فیہ شفاء للناس. اور یہ فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے. وحی کر کے اس کو بتایا ہے کہ تیرے راستے ہیں، متعین راستے ہیں. وہ جس راستے سے جاتی ہے اس راستے کو یاد رکھتی ہے. دور کہیں سے جا کر پتہ نہیں ہزاروں سینکڑوں پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھر وہاں سے ایک قطرہ شہد بنتا ہے. ایک معمولی بات نہیں ہے. لیکن اور پھر ان کا چھتا اگر آپ دیکھیں، چھتا بھی پورا ایک سلطنت ہوتا ہے، ایک پوری اسٹیٹ ہوتا ہے. اس کے اندر ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، اس کے اندر ورکر مکھیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ مزدور ہوتی ہیں، کچھ لیبر ہوتی ہے، کچھ جو ہے وہ انجینئر ہوتی ہے، کچھ جو ہے وہ سیکورٹی کے لیے ہوتی ہے، مختلف کام کر رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک پورا نظام ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے. پھر ایک جامع آیت ہے جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے نا، بڑی زبردست آیات ہے کہ دیکھو تمہارے لیے جانور ہیں، جانوروں کے لیے، جانوروں میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین دودھ نکالا ہے. پھر اس کی کھال سے تمہارے لیے بہترین جو آپ دیکھیں جیکٹس اور اتنی بہترین سویٹرز اور آپ کی سردی سے بچاؤ کے لیے خیمے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تیار کرتے ہیں. اس کی کھال بھی آپ کے لیے آپ کے کام آتی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، تمہارے جوڑے بنائے، اور جوڑے بنا کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا کیا. یہ دیکھو اتنی بہترین مثال ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے گھر بنائے، تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. یہ بہترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. گھر کتنی بڑی نعمت ہے. آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، جب تک اپنے گھر نہ پہنچے آپ کو سکون نہیں آتا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. پھر اس کے بعد وہ جامع آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. اللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 90 ہے اس سورہ نحل سورۃ نمبر 16 اور آیت نمبر 90 نمبر آیت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو 3 باتوں کا حکم دیا، 3 باتوں سے روکا. جن 3 باتوں کا حکم دیا ہے وہ ہیں عبادات اور معاملات میں عدل، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنا. اور جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ہے کہ واضح برائی کرنا، منع کردہ کاموں کو چھوڑ دینا اور ظلم کرنے سے روکنا. یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھئی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے. تو یہ ایک جامع آیت ہے. اس کے بعد آخر میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کی ہے اور فرمایا کہ ابراہیم، یہ پوری کی پوری امت ہے نا، ہم جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک امت ہے.
لیکن خود ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت ہے. ان ابراہیم کان امتن قانتن. قانتن کا مطلب ہوتا ہے اسٹینڈ بائی. حکم آیا اور فوراً پورا کیا, انتظار نہیں کیا. حکم آیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو, چپ کر کے لے گئے. حکم آیا کہ اپنی اولاد کو, اپنے فیملی کو بیار مددگار وہاں پہ ایک بیابان میں چھوڑ دو, چھوڑ دیا. حکم ہوا کہ جاؤ اور وہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کرو, تو یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ لوگ کہاں سے آئیں گے, نماز کون پڑھے گا, عبادت کون کرے گا. چپ کر کے جا کر وہاں پر گھر بنا دیا. تو جو بھی کام حکم دیا گیا اسٹینڈ بائی تھے کہ بھئی کون سا حکم آتا ہے میں جا کے پورا کروں. ان ابراہیم کان امتن قانتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. کبھی بھی شرک نہیں کیا, کبھی بھی شرک نہیں کیا. شاکر لانعمہ, اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ تھا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ وہ شکر گزار بندہ تھا. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم, اس کو اللہ نے چن لیا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی. تو یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی. تو آخر میں سورت کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا رسالت کے حوالے سے کہ آپ دعوت کا کام کریں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, حکمت کے ساتھ, اچھی نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن, اگر جھگڑے کی نوبت آ جائے تو اچھے طریقے سے رخصت ہو جائے. یعنی جھگڑا نہیں کرو دعوت کے معاملے میں, کیونکہ زبردستی کسی کو نہیں کی جا سکتی. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. تو دعوت دینے کا طریقہ بتا دیا. دعوت کیسے دینی ہے؟ حکمت کے ساتھ, وزڈم. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی اگلے بندے سے بات کیسے کرنی ہے, اس کے لیول پہ آگے بات کرنی ہے, اس کے طریقے کے مطابق بات کرنی ہے. بات بھی وہ کرنی ہے کہ جو مؤثر ہو. لمبی گفتگو کرنے سے پرہیز کرو, شارٹ بات کرو, مختصر بات کرو, ایسی بات کرو جو مؤثر ہو, جامع ہو, کمپریہنسو بات کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ موعظۃ الحسن, اچھی نصیحت. اس کو پتہ لگے کہ یہ بندہ میرا خیر خواہ ہے, یہ میرے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے آیا ہے, میری خیر خواہی چاہتا ہے, میرا ہمدرد ہے. اس انداز میں جب بات کرو گے تو وجادلہم باللتی ہی احسن. اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. صبر کرو, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکوکار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.